الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأماكن عند الله مساجدها وشر الأماكن عند الله أسواقها صدق رسوله النبي الكريم. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے اور دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے، جب خون جگر کی آمے جس سے اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. محترم حضرات، اس مدرسے کی نسبت اور مولانا توحید صاحب کی دعوت پر کئی سالوں سے آتا رہا ہوں. اس سال اس ادارے کے سالانہ اجلاس میں نہیں آ سکا، اللہ کی مصلحت کچھ ایسے ہی تھی. تو آج اس عظیم موقع پر، جبکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں بنیاد کا پہلا پتھر رکھا جانا ہے، ہم سب جمع ہوئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے، ماضی میں رہا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا صدقہ ہے، یہ ان کا طفیل ہے، یہ ان کا تبرک ہے کہ وہ کام جو انبیاء انجام دیتے تھے آج ان کی امت کر رہی ہے. ورنہ مسجد کا بنا لینا زمین پر کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بہت اہم ترین فریضہ ہے جس کی بنیاد چند ہی سیکنڈوں کے بعد آپ حضرات رکھنے جا رہے ہیں. دوستوں اور عزیزوں، چونکہ تعداد آپ حضرات کی بہت کم ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے اظہار افسوس بھی کیا
شکوہ بھی کیا، شکایت بھی کی اور استغاثہ بھی کیا کہ ابھی کھیل کود ناچ اور گانے کی محفل ہو تو ہم خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت دین سے بیداری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے قدم بالکل اس کی طرف اٹھ نہیں رہے۔ فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، ہماری پوری قوم مسلم اس وقت زوال کے ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ جسے پستی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ادنا سی سمجھ دے رکھی ہے، وہ بڑے قابل قدر اور خوش نصیب ہیں۔ حالانکہ جب ہم اس وقت پوری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو زمانے کا منظرنامہ تبدیل ہوا چاہتا ہے، وقت بدل رہا ہے۔ اس طرح ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی باغ پر، چمن میں اور کھیت و کھلیان میں پتجھڑ کا اور خزاں کا موسم آتا ہے، پتے ڈالوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پیڑ اپنی ہریالی کھو دیتے ہیں اور چمن اجڑ جاتا ہے، لیکن اس اجڑنے کے بعد بلبلیں اور وہاں رہنے والے پنچھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں کا مرحلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اثر نو، نئی پتیاں نکلیں گی، نئی کونپلیں پھوٹیں گی، پھر سے چمن پر بہار آئے گی۔ یہ غنچے اور چمن پھر سے چٹکیں گے، یہاں پھر پھول مہکیں گے اور اس چمن پر باغ و بہار آئے گی۔ یہ خزاں کا موسم جانے ہی والا ہے۔ اس لیے جس کی آنکھ روشن ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نور ایمان باقی ہے اور نور ہدایت اس کے سینے میں موجود ہے، وراثت ایمانی اس کی چھینی نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام پر آیا ہوا خزاں کا دور جانے ہی والا ہے اور اب اسلام بہار کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ جسے علامہ اقبال نے اپنے ان اشعار میں کہا تھا۔ بات مختصر کرنی ہو تو شعر و شاعری میں ہو جاتی ہے تو وقت بچ جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما بکا ہو جائے گی۔ جس طرح اندھیری رات جب چھائی ہوئی ہوتی ہے تو کاٹے نہیں کٹتی، رات کا مسافر سوچتا ہے کہ کب صبح ہوگی اور کب دن کے اجالے ہوں گے۔ جب جگنو چمکتے چمکتے تھک جاتے ہیں، جب ستارے رونے لگتے ہیں اور جب چراغوں کا تیل جل کے ختم ہو جاتا ہے اور جب شمع اپنے وجود کو مٹا دیتی ہیں اور رات کے اندھیرے سے لڑنے میں ناکام ثابت ہوتی ہیں، اس لیے کہ موم بتیوں کے بس میں کہاں ہے کہ وہ رات کے اندھیروں کا مقابلہ کر لیں، چراغوں میں یہ جرت کہاں ہے کہ وہ رات کو دن میں تبدیل کر دیں، ستاروں میں یہ چمک کہاں ہے کہ وہ رات کی چادر کو لپیٹ دیں، یہ ہمت اور حوصلہ جگنوؤں میں کہاں ہے کہ وہ رات کی سیاہ چادر سے مقابلہ کریں۔ مگر اپنی سی بساط کے مطابق جب سب تھک چکے ہوتے ہیں اور چاروں طرف مایوسیوں کا دور ہوتا ہے، ٹھیک اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی صبح صادق کو بھیجتا ہے، اس لیے اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے صبح کاذب بھی آتی ہے، اس پہ فجر کا ٹائم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی پچھلے زمانے میں لوگ کسان صبح کاذب پہ ہل لے کے نکل جایا کرتے تھے کھیتوں میں، اور کھیت میں پہنچے تو پھر اندھیرا ہو جاتا، وہ صبح کاذب کہلاتی ہے، یعنی ابھی رات موجود ہوتی ہے لیکن پھر صبح لوگوں کو نظر آتی ہے، وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح صادق کے بعد رات نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ صبح صادق کے بعد نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اور عشاء اور تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صبح صادق اعلان فجر ہوتا ہے،
فجر کے معنی ہے کسی چیز کو پھاڑ دینے کے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو پھاڑ کر دن کو نکالتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور قانون ہے. خالق الحب والنوى. اللہ بیج کو پھاڑتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی درخت کو نکالتا ہے. یہ پوری دنیا جب پھٹی تھی، انفجار ہوا تھا، تبھی یہ کائنات بنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کو نماز کا حکم اسی وقت دیتا ہے جب سورج کی قیامت کا اعلان لے کر صبح صادق آتی ہے. صبح صادق آتی ہے تبھی علامہ اقبال نے کہا اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سور آئے گا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اثر نہیں ہو سکتا. ہر مومن کی آنکھ کا آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہیرے اور جواہرات لال و گوہر سے زیادہ قیمتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دل کا آنسو ہو. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. ورنہ روتے تو اداکاری کرنے والے بھی، یہ ڈرامہ دکھانے والے بھی تو روتے، یہ سیریل میں بھی تو لوگ روتے ہیں، لیکن یہ پیسے کے لیے روتے، ڈرامے کے لیے روتے. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا پر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر حاصل کیا اس رونے سے جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. آنسو وہ آنسو ہے کہ جو دل کے خون کو لے کر کے باہر آئے، وہ انقلاب لے کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے اتنے محبوب ہیں کہ ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا دریا جو جہنم کی شکل میں ہے اسے دو قطرے بجھا دیتے ہیں. یہ دونوں ہی قطرے خون ہیں، بظاہر رنگ بدلا ہوا ہے. ایک مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے، یہ جگر کا خون ہوتا ہے، آنکھ سے فلٹر ہو کر آتا ہے تو اس کی شکل سفید ہوتی ہے، لیکن یہ قلب و جگر کا خون ہوتا ہے. اور ایک وہ خون ہے جو مجاہد اور شہید کا خون ہوتا ہے جو براہ راست رگے کٹ کر آتا ہے. وہ چونکہ فلٹر نہیں ہوتا اس لیے ڈائریکٹ بہتا ہے تو وہ سرخ خون ہوتا ہے. یہ آنسوؤں کا قطرہ بھی خون ہے اور وہ بھی خون ہے. یہی دونوں قطرے اللہ کو اتنے پسندیدہ ہے کہ جسم کے جس حصے پر لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم میں نہیں ڈالے. آنسو بہ جائیں جہنم کی آگ بجھ جائے گی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ علامہ نے کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما برپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، خورشید سورج کو کہتے ہیں. یہ رات جائے گی اور سورج آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ رات 24 گھنٹے تک رہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے رات رہے. رات کے بعد دن کو آنا ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید. کیا امید بھری باتیں ہیں، کیا قرآن کی ترجمانی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دنیا کی طاقتوں سے مت گھبراؤ. اس وقت علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب خلافت ڈوبنے والی ہے اور ساری دنیا کی طاقتیں اسلام سے چڑھ دوڑی ہیں، چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ اب بہت دنوں تک امت سنبھل نہیں کر. اس وقت وہ امید بڑی باتیں کر رہے. اللہ کی سنت نہیں بدلے گی. اس طرح یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. دنیا میں دنیا کو روشن کرنے کے لیے آسمان کا سورج آتا ہے تو اس دنیا کو اسلام
کا سورج روشن کرنے کے لیے ہر حال میں آئے گا. جیسے اس کو اللہ نے سورج کہا ہے ویسے ہی محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے ہدایت کا سورج کہا ہے. وہ آفتاب ہدایت ہیں. یہ دنیا کا سورج ہے, وہ اسلام اور ایمان کے سورج ہیں. لہذا محمد رسول اللہ کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی جگمگائے گی. دنیا گزر چکی ہے اپنے اس دور سے. اسلام گزر چکا ہے خضر کے دور سے. اب اسلام کی ڈالیوں پر, اس کے غنچوں پر مہکنے, چمکنے اور پھولوں کے لہلہانے کا وقت ہی آ گیا. خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس خوش نصیب دور میں داخل ہوئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اہل اسلام کو فتح و کامرانی کی بشارت بلاخر سنائی ہے. ہم چونکہ اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا. آج اس شعر کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, ہم میں سے بہت سارے نوجوان جانتے بھی ہیں کہ یہ کس طرف اشارہ کیا تھا علامہ اقبال نے. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. حجاز اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جہاں مکہ اور مدینہ ہے. جزیرۃ العرب کے اس حصے کو جہاں مکہ اور مدینہ ہے یہ حجاز مقدس کہلاتا ہے. یہی وہ سرزمین تھی جو کل عثمانی خلافت کے انڈر میں رہتی تھی. جب اس خلافت کو توڑنے کے لیے انگریز آگے بڑھے, برطانیہ, فرانس اور اٹلی ان تمام نے اسلامی خطوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کیا. تو یہاں انہوں نے دو خاندانوں کو ابھارا. ایک شریف حسین مکہ تھا اور ایک عبدالعزیز کا خاندان تھا. یہی جن کو آل سعود کہا جاتا ہے. ان دو طاقتوں کو ابھار کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے انگریزوں کا دامن پکڑا اور ان کا ساتھ دیا. شریف اپنے آپ کو حسین کی اولاد کہتا تھا اور اپنا نسب حضرت فاطمہ سے جوڑ کر رسول اللہ سے جوڑتا تھا. عثمانی ترکوں نے اس کو بہت عزت دے رکھی تھی اس لیے کہ وہ اشراف تھے, اعلیٰ نسب کے لوگ تھے. مگر وہ چاہتا تھا کہ مجھے حکمرانی مل جائے. جب خلافت ختم ہو جائے گی, ظاہر ہے کہ جب خلافت تھی تو مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, جہاں تک اسلام کی سرحدیں تھیں وہاں تک ایک ہی امیر تھا. ان کی حیثیت گورنروں کی تھی. یہ صوبے اور ریاستیں تھیں. اس کے 3 بیٹے تھے. اس کا ایک بیٹا خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ گیا. یہی فیصل تھا. یہ فیصل تھا جو انگریزوں کی فوجوں کے ساتھ اپنے دستے لے کر اسلامی خلافت کے مقابلے پر نکلا تھا. اس وقت علامہ نے قلم اٹھا کر یہ کہا تھا, کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. کل صحابہ کرام حجاز مقدس کی سرزمین سے نکلے تھے تو رومیوں کو کچل ڈالا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں, اپنے آخری وقت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میری موت کی اور میرے وفات کی پرواہ مت کرنا, یہ لشکر روانہ کر دینا. اللہ اکبر. اسامہ کون تھے؟ ہم تو آج ان کی تاریخ نام سے واقف نہیں ہیں. یہ اسامہ بن زید وہ ہیں جن کے والد زید بن حارثہ ہیں. ہاں یہ زید بن حارثہ وہ ہیں جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے. 8 سال کی عمر میں حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا تھا اور پھر حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا. اور حضرت خدیجہ جب نکاح کر کے رسول اللہ کے پاس آئیں تو آپ نے محمد رسول اللہ کو
کو ان کو ذبح کر دیا تھا. ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا میرے بیٹے میں تجھے ڈھونڈتا رہا, صحراؤں میں تجھے ڈھونڈا, پہاڑوں میں تجھے ڈھونڈا, دریاؤں میں تجھے ڈھونڈا, میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. کوئی قافلہ آیا تو میں نے اس قافلے کے قافلہ سواروں سے تجھ کو پوچھا. میں نے یہ طے کیا تھا کہ زندگی کی صبح شام تیرے لیے وقت کر دوں گا. کوئی تیرا پتہ نہیں بتاتا تھا. اے بیٹے مجھے پہچانتا ہے. زید نے کہا ابا جان 8 سال کی عمر سے لے کے اب تک کیوں نہیں پہچانوں گا؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ میرے ابو ہیں, اور ان کو پہچانتا ہوں کہ میرے چچا جان. والد اور چچا نے اپنے بیٹے اور بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور ایسے روئے جیسے برسوں کے بعد لپٹ کے کوئی ماں اپنی اولاد سے روتی ہے. پھر مسکرا کر کہا زید ہمارے ساتھ چلو گے, ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, مجھے قافلے والوں نے بیچ دیا تھا, اب میں جب تک یہ اجازت نہ دے کیسے جاؤں گا؟ ان کے والد نے محمد رسول اللہ سے کہا آپ شریف ہو, ہاشمی خاندان سے ہو, عبد مناف سے ہو, آپ کی ہم نے چرچے سنے ہیں, آپ کے خاندان کی فیاضی اور دریا دلی ہم نے دیکھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں. آپ جو فدیہ چاہیں ہم دے دیں, آپ جو قیمت چاہیں وہ دے دیں, آپ جو مانگے وہ ہم دے دیں. محمد رسول اللہ نے کہا مجھے پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے, مجھے 1 درہم و دینار نہیں چاہیے, لیکن اگر زید یہاں رہنا چاہے گا تو میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. زید تمہیں اختیار ہے, چاہو تو میرے گھر میں رہ جاؤ اور چاہو تو آج باپ کی انگلی پکڑ کے اپنے ابا کے ساتھ چلے جاؤ. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. تاریخ سانس روک کر کھڑی ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے زمین و آسمان نظارہ دیکھ رہی تھی کہ زید کے لب کیا حرکت کرتے ہیں اور زید کے قدم کدھر چلتے ہیں. آسمان و زمین نے جب زید کے لبوں کو دیکھا تو زید نے چپی توڑتے ہوئے یہ کہا کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں, میں محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ باپ کا گلا رند گیا اور ہچکیوں سے ان کی آواز بھر آ گئی اور کہا میرے بیٹے تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے, تو باپ پر اجنبی کو ترجیح دیتا ہے, تو اپنے ماں باپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے. ایک تیرا گھرانہ انتظار کر رہا ہے, وہ گلی کوچے تجھے یاد کر رہے ہیں, وہ درخت تجھے یاد کرتے ہیں جہاں تو بچپن میں کھیلا کرتا تھا. تب زید نے کہا بجان یہ غلامی نہیں, اس غلامی پر ساری دنیا کی آزادیاں قربان ہیں, میں غلامی نہیں. تم کیا جانتے ہو کہ یہاں میں نے آزادیوں کے وہ سپنے دیکھے ہیں جن پر ساری دنیا کی آزادیاں بھی قربان ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو کہو اپنے بیٹے کو آج تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں ظلم و جبر بھی نہیں کرتا, لیکن اے زید اور زید کے والد تم بھی سنو, آؤ میرے ساتھ چلو, میں ابھی خانہ کعبہ میں چلتا ہوں. آج کے بعد زید غلام نہیں رہے گا. تم مجھے پہچانتے نہیں ہو, میرے مقام کو نہیں جانتے ہو, میں کون ہوں تم نہیں پہچانتے ہو. مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس لے گئے رسول اللہ اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر عرب قبائل کے سامنے کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ نے کہا اے عرب کے سرداروں سنو, آج کے بعد کوئی زید کو زید بن حارثہ نہ کہے بلکہ زید بن محمد کہے. زید میرا بیٹا ہے, اس نے باپ کو چھوڑا ہے تو میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. یہ تھے زید بن حارثہ. اس وقت تک انہیں لوگ زید بن محمد کہتے رہے جب تک قرآن نہیں آ گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, انہیں ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی منہ بولے بیٹے کو رومیوں کی طاقت کے مقابلے کے لیے, عیسائیوں کی طاقت سے مقابلے کے لیے اپنے گھرانے اور اپنے خاندان کے 2 اور ایک اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار کو داؤں پر لگا دیا. پرچم اسلام لے کر بھیجا تو کہا جھنڈا آج زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہو. اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر طیار کے ہاتھ.
اور وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی رومیوں جس میں صحابہ کی تعداد 3000 تھی اور وہ مقابلے پر 2 لاکھ تھے. ظاہر اس میں زید شہید ہو گئے. آپ کا منہ بولا بیٹا شہید ہو گیا. چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہو گیا. حضرت علی کے بڑے بھائی شہید ہو گئے. اسلام کا بہت بڑا خطیب اور ادیب اور شاعر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف اس وقت جبکہ آپ کی عمر تقریباً 61 سال ہے، 61 سال کی عمر ہے، 61 سال کی عمر میں آپ نے تبوک کی طرف رخ کے سفر باندھا اور اپنے صحابہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے. اور جب نازل وفات آیا تو انہی زید بن حارثہ کے بیٹے کو جن کا نام اسامہ بن زید تھا انہیں اسلام کا پرچم دے کر روانہ کیا اور کہا کہ اے میرے پوتے، تیرے باپ کو رومیوں نے قتل کیا تھا، اب میں تجھے روانہ کر رہا ہوں. رومیوں کی چونیں ہلا دینا اور بتا دینا کہ ان کا بیٹا اپنے باپ کا پرچم تھام کر آیا ہے اور اگر اسی راہ میں اپنے مولا سے جا ملوں یہ لشکر رکے نہیں، میری وفات کی وجہ سے اسے روکا نہ جائے. جب آپ کی وفات کی خبر آئی تو اسامہ بن زید محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے واپس آ گئے. کیوں نہ واپس آئے؟ انہوں نے ان کے گھر میں ہی تربیت پائی تھی. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دادا ہی تو ہوتے تھے. محمد رسول اللہ کو وہ دادا کہہ کر پکارتے تھے. دل نہیں مانا رک گئے مگر اللہ اکبر یہ رسول اللہ کے جانشین اور بکر صدیق تھے. مسجد خلافت پر بیٹھے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا اور سب سے پہلے رومیوں سے ٹکرانے کے لیے رسول اللہ کے ساتھی جو عمر میں آپ ہی کی تقریباً برابر تھے، جو آپ ہی کی عمر میں برابر تھے، اسلام کے اس لشکر کو رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کر دیا. اور جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، لوگ مرتد ہو گئے ہیں، ابو بکر اس لشکر کو روک لو، تو ابو بکر نے کہا تھا کہ جس لشکر کو میرے نبی نے اپنے مرض الموافات میں روانہ کیا ہو اور جب ہوش آتا ہو تو بار بار پوچھتے ہو تو اسامہ روانہ ہو چکے ہیں، جن کو جھنڈا اپنی بیوی عائشہ کے دوپٹے کا بنا کر دیا ہو، اس لشکر کو ابو بکر کبھی نہیں روکے گا. یہاں تک کہ مدینہ کی اگر اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور میری لاش زمین پہ تڑپ رہی ہو، چیل اور کوے بھی میری بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں تو میں اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ تھا کہ اسامہ نے وہ حملہ کیا کہ رومیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور بتا دیا کہ محمد رسول اللہ اب ایک پاور ہے، قوت ہے، ایک سلطنت کے مالک ہے اور اسلام ایک نظام ہے. اسلام محض ایک داعیوں کی جماعت نہیں ہے. عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام اور دین کو ہمیں دے کر گئے اس میں یہ ہے. میں بات یہاں کہہ رہا تھا جب حجاز پر بات چلی، حجاز پر بات چلی، وہی عیسائی اور وہی صلیبی جب خلافت کو توڑ رہے تھے تو یہی شریف حسین اور اس کا یہ بیٹا فیصل عیسائیوں کے ساتھ مل کر خلافت کے خلاف لڑ رہا تھا. حالانکہ پھر جب انگریزوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب شریف حسین کو ہم استعمال کر چکے تو اسے دودھ کی طرح، جیسے دودھ میں مکھی پڑ جائے تو دودھ کو نہیں پھینکا جاتا، مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اسے نکال کر پھینکا اور انہوں نے کنگ عبد العزیز کے ہاتھ میں، جن کو آل سعود کہا جاتا ہے، ان پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بیٹے کو باپ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اور یہی فیصل تھا جسے فرانس بلایا اور زہر کے انجیکشن دے کے مارا. اور یہی سزا غداروں کی ہوتی ہے. منافق ظاہر انہی کو کہا جاتا ہے. نہ انہیں اسلام ہی سے کچھ ملتا ہے نہ ادھر سے کچھ ملتا ہے. انہیں کا حال وہی ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کم سے کم خالص مسلمان رہے تو دنیا نہ ملی تو آخرت تو ہر حال میں ملے گی. مومن کے لیے دونوں میں سے ایک خوبی تو ضرور ملے گی. اما الحسنیین، دنیا میں جئیں گے تو غلبہ ملے گا،
غازی کہلائیں گے، اور اس حال میں اگر مر گئے تو شہادت ملے گی. یا تو دو خوبیوں میں سے ایک تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی. اور منافق کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت. نتیجہ یہ ہوا کہ اس بیٹے کو تو کچھ نہیں ملا، اور شریف حسین کو بھی کچھ نہیں ملا. وہ چاہتا تھا کہ شاید پورے جزیرت العرب کے حکمرانی مل جائے گی، نہیں ملی. جب اسلام کمزور ہو گیا اور خلافت ٹوٹ گئی تو جزیرت العرب کے بھی توڑ کر کے ٹکڑے کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے حوالے کیے گئے. آج جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، معاف فرمائیے گا، آج امت مسلمہ اسے عرب سمجھتی ہے، حالانکہ عرب وہ نہیں ہے. جزیرت العرب اس سے بہت آگے ہے. عراق کا شہر بغداد اور جو وہاں کی نہر دجلہ اور فرات ہے، یہ جزیرت العرب ہے. مصر سے جو دریا بہتا ہے، چونکہ آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو جزیرہ کہتے ہیں جو پانی سے گھرا ہوا ٹاپو ہو تو جزیرہ کہتے ہیں. تو عرب وہ پورا کا پورا ہے جو 3 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سے اس کے نہر فرات اور دجلہ ہے. یہ جزیرت العرب ہے، جزیرہ نما عرب ہے. یہ جزیرت العرب ہے جو ایک جس میں ملک شام بھی ہے، بیت المقدس بھی ہے، عراق کا شہر بغداد بھی ہے. یہ پورا کا پورا جزیرت العرب ہے. اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. اور آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہو، میں بتا رہا ہوں کہ ایک نہر سویس کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس جزیرت العرب کو 2 حصوں میں بانٹا گیا اور نہر سویس اتنی لمبی چوڑی کھودی گئی ہے کہ آج اس میں عیسائیوں اور رومیوں کے جنگی بیڑے کھڑے ہوئے. امت کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جزیرہ جو جزیرہ عرب کہلاتا ہے اس کو کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ایک حصہ آل سعود کو دیا گیا جس کو سعودی عربیہ کہا گیا. سعودی عربیہ کہا گیا، حالانکہ یہ حجاز مقدس تھا. حجاز مقدس تاریخ و سنت اور سیر و صحابہ میں یہ حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر آج سعودی عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. کتنا چھوٹا سا علاقہ رہا وہ علاقہ جو جزیرت العرب ہے. اس کے آگے ٹکڑے کیے ملک شام جو برکت کی سرزمین کہلاتی ہے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، قرآن میں 5 مقام پر اس سرزمین کو برکت کی سرزمین کہا ہے، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہی علاقے ہیں کیونکہ عربوں میں شہر یا تو دریاؤں سے پہچانے جاتے ہیں یا پہاڑوں سے پہچانے جاتے ہیں. دریا یا پہاڑ. نہر فرات سے مراد عراق ہوتا ہے، دریا فرات کا نام لیا جائے تو عراق مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انجیر کی قسم کھائی. ایک پیدا ہوتا ہے ملک سیریا میں، شام میں، دمشق میں. والزیتون، زیتون کے درخت پائے جاتے ہیں فلسطین. وطور سینین، یہ علاقہ ہے مصر کا طور سینا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی تھی. وہذا البلد الامین، یہ مکہ معظمہ. اللہ رب العزت نے ان علاقوں کی قسمیں کھا کے فرمایا یہ مقدس مقام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس سرزمین کو چھوڑنے سے پہلے ہی اس ملک شام کے 4 ٹکڑے کر دیے اور 4 ٹکڑوں پر وہی اپنے غلام بٹھا دیے جنہوں نے وفاداریاں نبھائی تھی. ملک فلسطین جہاں پہلا قبلہ اول رسول اللہ کی معراج جہاں سے شروع ہوئی، وہ مقام جہاں آپ کو انبیاء کی امامت ملی، وہ جگہ، وہاں دنیا کی ناپاک ترین، بدترین، خبیث ترین، ملعون قوم، اللہ کی لعنت زدہ غضب جس سے نازل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس قوم کو لا کر بچایا گیا یہودیوں 1948. اس کے برابر میں جو شام کا علاقہ تھا اس کے ٹکڑے کی یہ سیریا، یہاں پہلے شریف حسین کا ایک بیٹا اس کو اقتدار دیا گیا.
जॉर्डन में शरीफ हुसैन के दूसरे बेटे को बिठा दिया गया, उसका खानदान आज तक हुकूमत कर रहा है। सीरिया से तो हुकूमत उसकी चली गई, वहां इनकलाब आते रहे, और बराबर में इराक था, वहां शरीफ हुसैन के तीसरे बेटे को बिठा दिया गया। ये सौगात दी गई और यहाँ किंग अब्दुल अजीज को अंग्रेजों ने बिठा दिया। लिहाजा जब 1932 के बाद वहां अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से पेट्रोल के खजाने और कुएं निकाले, तो जाहिर है कि वहां उनके अपने एजेंट बैठे हुए थे, जिनमें से ये तमाम के तमाम 75% पेट्रोल अपने यहां ले जाते हैं और 25% पेट्रोल इनको अय्याशी और ऐश करने के लिए दे जाते हैं। जबकि ये पूरे के पूरे खजाने उम्मत मुस्लिमा के हैं। जमीन से निकलने वाली रिकाज और कानों पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का हक है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर चलने वाली वहां खिलाफत इस्लामिया कायम हो, तो उसमें एक एक मुसलमान का हक है जो दुनिया के आखिरी किनारे पर रहता है। मगर जाहिर है कि वहां वो हुकूमत कैसे आ जाए जब उनके एजेंट और उनके दलाल वहां पर बैठे हुए हैं, उनके गुलाम और उनके अबीद बैठे हुए हैं। ये उन्होंने वहां पर बिठाकर दुनिया को धोखा दिया, ये तुम्हारे अपने लोग हैं। अपने हरगिज नहीं है। ये मुझे आपको इसलिए अर्ज करना है कि दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हुई है। शाम के अंदर जो मुल्क सीरिया है, सुनो, जो हुक्मरान खानदान है जो 1966 से आया है, जिसको हाफिजुल असद और बशरुल असद कहा जाता है, ये 8% नुसैरी शिया है। 8% हुक्मरानी कर रहे हैं और 92% अहले सुन्नत से जुल्म और सितम हो रहा है। ये वो शिया हैं जो हजरत अली को अल्लाह मानते हैं, जिनका अकीदा यह है कि अल्लाह खुद हजरत अली की शक्ल में जमीन पर आया था और हजरत अली इंसान नहीं थे बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है। जैसे ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा खुद अल्लाह है। इस फिरके के नजदीक शराब हलाल है, माँ बहन बेटी बीवी और औरत का कोई फर्क नहीं है, कम्युनिस्टों की तरह सब हलाल है। हज पर पाबंदी है। इनका जो हुक्मरान है उसे ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का रूप है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू कौन समझती है कोई तपस्या करे तो उसमें ईश्वर आ जाता है और सब भगवान बन जाता है। इसी तरह इसका ये अकीदा है। 8% ये वो नुसैरी शिया हैं जो अलवी कहलाते हैं, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में लासिया के पहाड़ों में छुप गए थे। इनको फ्रांस वहां से निकाल कर लाया और इनकलाब लाते लाते इनको हुकूमत पर बैठा दिया गया। तो जाहिर है कि वहां जो इसराइल बैठा है उसकी सिक्योरिटी के लिए लबनान में एजेंट बिठाए गए, वहां ईसाई हैं और शिया है। इधर यमन के अंदर भी वो बैठे हुए हैं और इधर आप जाएं तो यहाँ सीरिया में ये बैठे हैं, इराक के अंदर ये मौजूद हैं। तो जाहिर है कि इसराइल तो इस तरह बैठा है जैसे मकड़ी अपना जाला तन करके बिल्कुल बीच में सेफ होकर के बैठ जाती है कि मुझ तक कौन आएगा, मैंने चारों तरफ अपना जाल बिठाया हुआ। उस तक पहुंचने के लिए पहले ये तमाम के तमाम जाले तोड़ने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, जो खुसूसी महफिल और मजलिस है, इसराइल की पार्लियामेंट पर लिखा हुआ है, इसराइल तेरी सरहदें दरियाए नील से फुरात है। उसका रकबा तय नहीं है जैसे आपके यहाँ मुल्क का रकबा तय है। ये कंट्रोल लाइन है, यहाँ तक बांग्लादेश की सरहद है, यहाँ तक पाकिस्तान की सरहद है। पाकिस्तान का रकबा तय है कि यहाँ से अफगानिस्तान की सरहद है, यहाँ से ईरान की सरहद है, यहाँ से चीन की सरहद है। सारी दुनिया के मुल्कों के रकबे तय हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क इसराइल यहूदियों का वो है जिसकी सरहद तय नहीं है। लिहाजा 1967 में उसने अपने एजेंटों के जरिए जो हमला किया तो 8 दिन की जंग में उसने इसी सीरिया के गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। और ये गोलान की पहाड़ियां वो मकामात हैं जो सीरिया का चोटी कहलाती हैं, जो उसके सर का ताज कहलाती है, जहां से पूरे जजीरतुल अरब को कंट्रोल किया जाता है। यही वो गोलान की पहाड़ियां हैं जहां पर इसराइल के तमाम आलात, मशीनें, रडार लगी हुई हैं, उसकी तमाम आंखें वहां पर लगी हुई हैं जहां से वो कंट्रोल करता है। और ये किसने दिए? इसी ने दिए। ये खानदान आज हुक्मरानी कर रहा है। यही है कि जिन्होंने सहराए सीना पर कब्जा किया, यही है जिन्होंने लबनान
کے علاقوں پر قبضہ کیا. لہذا دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں اس کی پارلیمنٹ پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہے. وہ اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ تم کبھی مدینہ میں رہتے تھے، بنو قینقاع مدینہ میں تھے، ان کو محمد رسول اللہ نے نکال کر خیبر پہنچا دیا. بنو نذیر مدینہ میں رہتے تھے، ان کو نکال کر خیبر پہنچا دیا گیا. وہ یہ تفصیل کرتے ہیں کہ بنو قریظہ کو بھی ختم کیا اور ان کے بچوں غلام باندھی بنا دیا گیا. ان میں حضرت عمر آئے، انہوں نے خیبر سے بھی نکال کر کے انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا. وہ یہ پڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس دن طاقت ملے گی ہم اس دن مدینے پہنچ جائیں گے. یہ جو عراق میں 1990 سے جنگ شروع کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو آگے بڑھا کر کے عراق میں لا بسائیں گے، اس کی سرحدیں ہم مصر کو داخل کر دیں گے اور اسے ہم مدینے کے کنارے تک پہنچا دیں گے اور اسے ہم عراق میں نہر فرات اور دجلہ تک پہنچائیں گے. بہرحال ان کا یہ منصوبہ تھا جس منصوبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیروں اور اس کے غلاموں نے الٹ کر پھینک دیا. ایک چال وہ چلتے ہیں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ بھی چال چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی چال چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. وہ آئے تو تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، وہ آئے تھے اہل عراق اور اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ آئے تھے عیسائی بستیاں بسانے کے لیے، وہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. مگر اس زمانے میں ہی علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، نہ تمہارے دریا ہی سے ہے موجوں کی طغیانی. نہ تم مسلمانوں سے پنجہ ڈالتے اور نہ مسلمان اپنی کلائیوں کو مضبوط کرتے، نہ تم مسلمانوں کے ماتھوں پہ تھپڑ لگاتے اور رواں تم سے مقابلے کی ٹھانتے. الحمدللہ جب تم سرزمین افغانستان پر اترے تو امت مسلمہ کے نوجوانوں نے شراب کے جاموں کو توڑ دیا اور اپنے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی چینوں کو اتار کر پٹک دیا اور اپنے ہاتھوں میں پڑے ہوئے سونے کے کنگن انہوں نے اتار کر پھینک دیے اور پھر سے انہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھی. انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا. انہوں نے اسلام اور دفاع والی احادیث کو پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے پھر غزوہ صغرا اور غزوہ بدر کبرا دونوں کا مطالعہ کیا اور پھر انہوں نے اپنی تاریخ کو دہرانا شروع کیا. اب کہتے ہو کہ دنیا میں یہ کیا ہو گیا؟ کرنے والے تم ہو، نہ تم ہمیں چھوڑتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر ہوتا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اللہ تبارک و کہہ رہے ہیں کہ داعش کہاں سے آ گئی؟ آپ کہتے ہیں IS کہاں سے آ گیا؟ ارے کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو پیدا کیا، تم نے ہی تو پیدا کیا. تم کسی کے بچوں کو ذبح کرتے رہو اور اس کی ماں اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا رہے. تم نے مسلمانوں کو مرغیوں سے بدتر جانا ہے. ایک مرغی کے بچے پر اگر چیل حملہ آور ہوتی ہے تو مرغی اپنی چونچ اور پنجوں سے اس چیل کا مقابلہ کرتی ہے. اگر مرغی خطرہ محسوس کرتی ہے سانپ کا تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ سانپ سے بھڑ جاتی ہے اور اس سے مقابلہ کرتی ہے. اگر ایک بندر کی طرف ایک انسان دوڑتا ہے اور بندر کو لگتا ہے کہ میرے بچہ خطرے میں ہے تو بندر اس انسان کو پھوڑ دیتا ہے. اگر ایک کتیا کو یہ لگتا ہے کہ میرے بچے پر یہ انسان حملہ آور ہوگا تو حملہ آور ہونے سے پہلے وہ اپنے بچوں کے دفاع کے لیے اس انسان کو بھگوڑ ڈالتی ہے. اگر ایک شیر کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بچہ یہ انسان میرے بچے کی شکار کے لیے آیا ہے تو شیر چھلانگ لگا کر اپنے جبڑوں میں اس انسان کو پھانس لے گا. تم نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بیٹوں کو اور مسلمان جیالوں کو صحابہ کی اولادوں کو تم نے عرب غیور نوجوان قوم کو یہ سمجھا تھا کہ یہ انتقام لینا نہیں جانتی. تم نہیں جانتے تھے وہ روس سے جب افغانستان میں مسلمانوں کی ٹکر ہوئی تھی تو اپنے مخمل کے بستر چھوڑ کر آ گئے تھے. وہ اپنی ایئر کنڈیشن
پوزیشن گاڑیاں چھوڑ کر آئے تھے. ہاں یہ وہی عرب تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا. وَإِن تَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. وہ روس سے لڑنے کے لیے اس وقت عرب چھوڑ کر آئے تھے جب مکہ اور مدینہ انہیں آواز دے رہا تھا, جب حرم انہیں پکار رہا تھا, تو وہ حرم کو یہ کہہ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے, اے حرم ہم اس ابو ایوب انصاری کی سنت پر چلنے والے ہیں جو 100 سال کی عمر میں اس دنیا میں جا کر کے دفن ہوا تھا, ہمیں جنت آواز دیتی ہے. عبداللہ دام فلسطین کا غازی اور مجاہد کہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. وہ پروفیسر تھا, وہ عربی کا ماسٹر تھا, وہ اسلام کا داعی اور حافظ تھا, وہ قرآن کا جاننے والا تھا. اس نے عبدالعزیز یونیورسٹی کو چھوڑا, کبھی عراق گیا اور کبھی شام گیا, کبھی فلسطین گیا, کبھی مسجد علی گیا, کبھی مسجد حسین گیا. عرب نوجوانوں سے کہا تریدون الجنہ, کہ تمہیں جنت چاہیے؟ انتم تریدون الجنہ. تو عرب نوجوانوں نے کہا بھلا کیوں نہیں, ہمیں جنت چاہیے. تو کہا جنت اگر چاہیے تو تمہیں بدر میں ملتی تھی, کل احد میں ملتی تھی, کل قادسیہ میں ملتی تھی, کل یرموک میں ملتی تھی, کل تبوک میں ملتی تھی. آج جنت افغانستان میں ملتی ہے کوئی افغانستان چلے؟ نکل کھڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے. امریکہ تم تو اس وقت ان کو مجاہدین کہتے تھے, جب روس سے لڑتے تھے تو مجاہدین تھے, اور تم سے لڑے تو دہشت گرد ہوئے. سوچو مسلمانوں, وہی تو افغانستان کی سرزمین ہے. جب روس سے مقابلہ کیا تو مجاہدین تھے, اور جب یہ آیا شرابیوں کا امام, جب یہ آیا زانیوں کا امام, جب یہ آیا قاتلوں کا سردار, اب اس سے مقابلہ کرنے والے دہشت گرد ہو گئے. کیونکہ اس کے پاس میڈیا ہے, اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہیں, اس کے پاس ورلڈ بینک ہے, اس کے پاس IMF ہے, اس کے پاس فالتو بہت سارے ادارے ہیں, اس کے پاس جزیرہ عرب کے حکمراں طاغوت ہیں. اس لیے یہ جو کہے وہ مستند بات ہے. روس کے پاس ایسے کام جھام نہیں تھے. وہ چونکہ قرآن کا اور تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوا آیا, وہ تو مذہب کا انکار ہی کرتا ہوا آیا, وہ تو ماں اور بیٹی کے رشتے کو پامال کرتا ہوا آیا. اسے ایسی چیزیں مل ہی نہیں سکی چونکہ وہ مولویوں کا سہارا لے نہیں سکتا تھا, وہ کسی دھارمک کا سہارا لے ہی نہیں سکتا تھا, وہ کسی دھرم پستک کو جانتا ہی نہیں تھا. اس لیے مار کھا گیا, مگر چونکہ یہ تو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے, اس کے پاس تو ہزاروں ملالہ ہیں جن کو یہ گولڈ میڈل دے سکتا ہے. اس کے پاس تو کئی مشرف ہیں جو اس کی لے میں لے ملا سکتے ہیں. اس لیے یہ تو اب کہے کہ دہشت گرد ہے. یہ تو آپ کو فرق کرنا ہوگا کہ روس سے لڑے تو مجاہد ہے اور اس سے مقابلہ کرے تو فسادی ہے. بہرحال یہ سمجھا کہ افغانستان میں پہنچ گیا ہوں, اب کون مجھے روکنے والا ہے؟ کیونکہ جب حکمرانوں نے اپنی گردن جھکا دی کہ آقا گردن رکھی ہے, جوا رکھ دیجیے, ہم حل میں چلنے کے لیے تیار ہیں. جو پاکستان جیسا ایٹمی ملک, اس نے اپنے ایئر بیس, انٹیلیجنس اور پوری کی پوری ISI CIA کے حوالے کر دی, تو اسے لگا اب کون بچا ہے؟ باقی کے پاس تو ڈنڈے بھی نہیں, باقی کے پاس تو لاٹھی ڈنڈا بھی نہیں ہے. کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھنے والا ہی ہمارے آگے پیچھے بندر کی طرح ناچ رہا ہے, اور عرب مجاہدین کا سودا کر رہا ہے کہ ہم فلاں کو پکڑ کر دیں گے, ہمیں ڈالر دو. کتنی قیمت چاہیے؟ آپ نے پڑھا نہیں ابھی شیخ اسامہ کی مخبری کرنے والا کون تھا؟ پاکستان کی CIA کا سربراہ اور اس وقت کا فوج کا جنرل پر کیانی. کیانی کون تھا؟ کیانی مجوسیوں کے خاندان کا تعلق ایران میں جڑا ہے. سب وہی ہے, یہ سب وہی پرانے مجوسی ہیں جن سے صحابہ کا مقابلہ ہوا ہے. پرویز بھی خسرو بادشاہ کا نام تھا جس نے رسول اللہ کا خط پڑھا. ان میں کوئی قادیانی ہے, کوئی رافضی اور شیعہ ہے. بظاہر حکمراں تک پہنچتے ہیں یہ. جب اس نے یہ سمجھا کہ اب کون ہمیں روک سکتا ہے تو آنن فانن جوش میں آ کر وہ سرزمین عراق پر اتر گیا. دنیا کو معلوم ہے کہ جب گیدڑ کی موت ہوتی ہے تو گاؤں کی طرف بھاگتا ہے, آبادی کی طرف جاتا ہے. یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سرزمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے, یہ اس اسماعیل کی سرزمین ہے جو 9 سال کی عمر میں خنجر کے نیچے لیٹا تھا.
اور جس نے یہ کہا تھا کہ ہم رب کے فیصلوں پر راضی ہیں، ہمارا رب چاہے تو اپنے دوست کی جھولی میں ہماری گردن ڈال دے تو ہم چھری کے لیے تیار ہیں، وہ چھری چاہے دوست چلا رہا ہو اور چاہے دشمن چلا رہا ہو، ہم تو چھری کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اسماعیل خلیل کے قدموں میں لیٹ گیا، ابا جان اللہ کا حکم اگر ہمارا گردن ہی ہے اور ہمارا خون ہی ہے تو ابا جان دیر نہ کیجیے، سینے پر پیر رکھ کر گردن کو جدا کر دیجیے، میں قربان ہو جاؤں اور آپ مجھے قربان کر دیجیے، مجھے قربانی کا صلہ مل جائے، آپ کو قربان کر دینے کا صلہ مل جائے۔ ابلیس کو بتا دو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہنے والے ہیں، باپ بیٹے کو قربان کرنے والا ہے اور بیٹا رب کی محبت میں قربان ہو جانے والا ہے۔ اسی سنت کو زندہ کیا تھا حضرت حسین نے زمین کربلا پر اور اپنا سر دے کر یہ کہا تھا کہ اسماعیل میرے دادا نے اپنے ابو کے سامنے سر دیا تھا اور میں دشمنوں تمہاری تلوار سے سر رکھ کر اپنا سر دے رہا ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ ہے، غریب و سادہ ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم کہ ابتدا ہے جس کی اسماعیل تو انتہا ہے حسین۔ یہ قربانی کا وہ انداز ہے جو اسماعیل نے پیش کیا، یہ قربانی کا یہ انداز ہے جو حضرت حسین نے پیش کیا۔ وہ بھی ذبیح اللہ ہے، یہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ اس سرزمین پر آ گیا، عراق کی سرزمین پر آیا اور سمجھتا تھا کہ بس 3 مہینے میں کام ہو جائے گا۔ یہ تو کیا ہے 25 دن نہیں لگیں گے، 3 مہینے میں سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا تھا۔ یہ امت مسلمہ ہے جو 800 سال تک اپنے گھوڑوں پر زینے کستی رہی اور قسطنطنیہ کی طرف دیکھتی رہی۔ 800 سال تک اس نے اپنے گھوڑوں سے زینے نہیں اتاری، 800 سال تک وہ سمندر میں اپنی کشتیاں چلاتے رہے، 800 سال تک اپنے اونٹوں کو دوڑاتے رہے، صرف ایک حدیث کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کی کہ وہ بہترین امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کی طرف چلے گا، صرف ایک حدیث کی بنیاد پر قافلے چلتے رہے، لشکر روانہ ہوتے رہے کہ اول جیش من امتی، میری امت کا وہ لشکر یغزو مدینہ قیصر جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، وہ مغفرت یافتہ ہے۔ امت 800 سال تک چلتی رہی، یہاں تک کہ عثمانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹے کو یہ شان عطا فرمائی، محمد پاک جسے دنیا یاد کرتی ہے، اس نے کہا تم سمندروں کے راستے سے قسطنطنیہ کو قیامت تک نہیں فتح کر پاؤ گے، آؤ سمندر پر نہیں ریت پہ کشتیاں چلائیں گے، آؤ پہاڑوں پر کنکریلی زمین پر کشتیاں چلائیں گے۔ وہ دفاع کر رہے تھے سمندر سے، یہ آئے پہاڑوں کے پیچھے سے، اور جب پیچھے سے یہ پہنچے ہیں تو نعرہ تکبیر کے ذریعے جو گیٹ کو ٹھوکر لگائی ہے، تو گیٹ اور دیواروں میں کہاں ہمت ہے کہ زبان پر اللہ کا نعرہ ہو اور ٹھوکر میں مسلمانوں کی وہ طاقت ہے۔ زمین پر دروازہ گرا اور قسطنطنیہ جو ان کا قلعہ تھا جس پر وہ ناز کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے، وہاں اسلام کا جھنڈا اور پھیرا لگا۔ اب چیخ رہے ہیں کہ یہ رات میں کون پیدا ہو گئے؟ تم نہیں تو پیدا کیے، نہ تم وہاں داخل ہوتے نہ وہاں صدام حسین کا خاتمہ ہوتا۔ چلتی رہتی صدام حسین کی حکومت، مگر تم سمجھے کہ یہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، مگر اب تو وہ آ گئے۔ صدام تو تمہیں تلاشی دے رہے تھے کہ آؤ دیکھو میرے یہاں راسائنک ہتھیار نہیں ہیں، میرے یہاں بایولوجیکل ہتھیار نہیں ہیں، میرا فلاں میزائل تباہ کر دو مگر میری حکومت بچ جائے۔ مگر اب تو وہ آئے ہیں جو تمہیں تلاشی نہیں گھسنے نہیں دیں گے۔ اب ہمت اور جرأت ہے اقوام متحدہ بھیجتا کیوں نہیں اپنا ڈیلیگیشن؟ اب آتا کیوں نہیں تلاشی لینے کے لیے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سیدنا حسین ابن علی کی اولاد
کو بھیجا ہے، جو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قربان ہو جانے کا نظریہ اور جذبہ رکھتے ہیں، جو زندگی سے نہیں بلکہ شہادت سے پیار کرتے ہیں، جو موت کو گلے لگاتے ہیں۔ تم جس موت سے ڈراتے ہو وہ ہر صبح اور شام اس موت کی آرزو کرتے ہیں، تم جس موت سے دنیا کو ڈراتے ہو وہ اس موت کے لیے لپٹتے ہیں۔ تم گواہ ہو، دنیا کا سوشل میڈیا گواہ ہے، آج وہاں موت کی بیعت شروع ہو رہی ہے۔ دنیا کے حسین اور خوبصورت وہ نوجوان، رب دو جہاں کی قسم اگر وہ فلمی دنیا میں قدم رکھ دیتے تو تمہاری ہزاروں لیلائیں، تمہاری ہزاروں معشوقائیں ان کی باہوں سے لپٹ جاتی، مگر ٹھوکر مار دی انہوں نے ان کے حسن کو، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ جنت کی حوروں سے بڑھ کر دنیا کی کوئی لیلا اور تمہاری گندی شرابی زانی عورت انہیں کیا نفع دے سکتی ہے۔ وہاں تو اب نغمے گنگنائے جا رہے ہیں، تقدم الی الموت، موت کی طرف آگے بڑھو، اور بیعت ہو رہی ہے بایانا علی الموت، ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں، ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں، موت پر بیعت ہو رہی ہے، اس لیے کہ موت وہ پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تم اب وہ دور یاد کر رہے ہو جو پھر خالد بن ولید کا تھا، جو سعد بن وقاص کا تھا، جو وقار مسنہ کا تھا، جو پیغام آتا تھا۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو موت کو اس طرح محبت کرتے ہیں، کما تحب الحیاء، جس طرح کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں کے بعد ہر غازی اور شہید کے خون سے ایک نیا غازی اور شہید تیار کر دیا۔ ابھی چیخا بھی تو دیکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چراغ کو پورا کر کے رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، یہ چراغ روشن ہوگا چاہے تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو بجھنے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے دشمن، تو خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا ہے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آؤ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ کہتے تھے بھائی 2011 میں بھاگ جائیں گے یہاں سے، پھر کہہ رہے ہیں پھر چلو، پھر بلا لیا، بولے آسانی سے بیٹھ گئے گھر جا کر، لیکن اعلان خلافت کے بعد تمہیں پھر جانا پڑا، پھر اترنا پڑا۔ تمہارے ایجنٹ نہیں ٹک پائیں گے، جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ قرآن کے پڑھنے والوں سے کیا ٹکیں گے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، وہ کیسے ٹک پائیں گے؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دینے والی زبانیں اب باقی نہیں رہیں گی، یا تو توبہ کرائی جائے گی اور یا قلم کر دی جائیں گی، اور بکر صدیق سے تبرہ کرنے والے ہاتھ یا تو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی یا انہیں توبہ کرائی جائے گی۔ بہت ہو چکا، اب ابو بکر صدیق کے بیٹوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر اٹھا لیے ہیں، اب حضرت عمر کی اولادوں نے اپنے باپ کی عزت کو پہچان لیا ہے، اب حضرت حفصہ کی اولادوں نے اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں کی گردنوں کے لیے پھندے تیار کر لیے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان بیٹوں کو اب نہیں روک سکتی ہے، وہ ساری دنیا سے چمٹ چکے ہیں، اور یہ دائرہ صرف اب عراق تک نہیں رہ گیا ہے، ملک شام مرکز بن چکا ہے، کی زمین بن چکی ہے۔ مسلمانوں، اس نعمت کا تمہیں احساس کیا ہے؟ ایک دن وہ تھا جب برطانیہ کا وزیر خارجہ اور فرانس کا وزیر خارجہ ملک شام کو توڑ کر سائکس پیکو بنا رہا تھا، سائکس پکٹ بنا رہا تھا، اور یہ بارڈر قائم کر رہے تھے۔ امت رو رہی تھی کہ ہم جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ یہی پچھلا سال تھا، شاید اسی کے آگے پیچھے کوئی مہینہ تھا، جون یا مئی کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شیروں سے کہا باطل کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑ دو، اس جنت کی دیوار کو توڑ دو، ان حدود اور قیود کو توڑ دو۔ حدود اور قیود کو توڑ کر یہ کہا برطانیہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آپ دوبارہ
آ کر کے دیوار لگا دے. امریکہ اگر تجھ میں قوت ہے تو آ کے دیوار لگا دے. ہم نے شامیوں کو عراقیوں سے جوڑ دیا ہے اور عراقیوں کو شامیوں سے جوڑ دیا ہے. ہم کوئی سرحد نہیں مانتے. جدھر کو رخ ہوگا ادھر کو نکل جائیں گے. اس طرح نبی کے دیوانے محمد رسول اللہ کے غلام اپنی اونٹنیوں کو لے کر کوئی مشرق نکل گیا, کوئی مغرب نکل گیا, کوئی شمال نکل گیا اور کوئی جنوب نکل گیا اور چار دانگے عالم میں ان کا جھنڈا لہرا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق سے محبت عطا فرمائے. یہ محبت کام آئے گی. دیکھو دوستو, وقت بہت کم ہے. حضرت والا کی بھی نصیحتیں ہو رہی. آسیہ نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا. اور جب فرعون قتل کرنا چاہتا تھا تو بیچ میں کئی بار آڑے آ گئی تھی اپنے شوہر سے, نہیں بڑا بھولا بچہ ہے, خواہ تو گھبرایا ہوا ہے کہ وہی بنی اسرائیل کا بچہ ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. نہیں میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گی, بیٹا بنا کے پالوں. ایک محبت کی نگاہ آسیہ نے ڈالی اور سینے سے لگا لیا. اللہ نے کہا آسیہ تو نے میرے موسیٰ پر محبت کی نگاہ ڈالی ہے تو تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. فرعون کے محل میں رہتے ہوئے ایسا ایمان عطا فرمایا آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, جسم کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ لی گئیں. جلادوں نے پورے جسم میں میخیں ٹھوک دی. مگر آسیہ نے کہا تو دنیا کی زندگی میں یہ کر سکتا ہے, ایمان نہیں چھین سکتا ہے. دل کے ہر ٹکڑے سے, خون کے ہر قطرے سے موسیٰ کی رسالت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نظر آئے گا. اللہ اکبر, اتنا اونچا مقام ملا حدیث میں. دیکھو اور پوچھو علماء سے, اللہ نے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا کے ان کو جنت میں رکھا. کیا کیا تھا؟ محبت ہی تو تھی. اس لیے رسول اللہ نے کہا اللہم انی اسأل حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں, وحب من یحبک, اور تجھ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو, ان شیطانوں سے محبت مت کرو, ایکٹروں سے, فریب سے, گانے والوں سے, ان سے مت کرو. جو اللہ کے دین کو آج کے دور میں غالب کر رہے ہیں ان سے محبت کرو. کل عمر ابن خطاب جب کوئی مجاہد اور غازی میدان جنگ سے آتا تھا, کوئی پیغام لے کر آتا تھا, جب قادسیہ اور یرموک سے آتا تھا, ایران کے بارڈر سے یا شام کے میدان جنگ اور محاذ سے آتا تھا, عمر بن خطاب مدینے کی سرحد سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے. وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا اور گھوڑے سے اترنا چاہتا تو عمر بن خطاب یہ کہا کرتے تھے کہ تیرا مقام بہت اونچا ہے, میں مدینے کے اندر ہوں, نہیں تو گھوڑے پہ بیٹھ اور میں چلتے چلتے تجھ سے حالات پوچھوں گا. اللہ اکبر, وہ عمر جس کی تائید میں قرآن اترتا ہو, جو کتنا اونچا مقام کا حامل ہو, اس کی نظروں میں کتنا اونچا مقام تھا. خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں دشمنوں سے جو اتنی دیر جس نے جہاد کر لیا, جتنی دیر کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دوتا ہے تو جنت واجب ہو. اونٹنی کے دودھ دونے میں کتنا ٹائم لگے گا, اتنی دیر بھی اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اگر ہم نے ان کی برائیاں کی, ہم نے انہیں گالیاں دی, انہیں کافر کہا, جیسا کہ باطل کہہ رہا ہے, باطل کا بھی ہوتا ہی ہے. وہ ہمیشہ ہر دور کے مجاہدین کو غدار ہی کہا جاتا ہے. جب 1857 میں علماء کرام, علماء دیوبند کی شکل میں شاملی کے میدان میں نکلے تھے تو آج تک تاریخ میں اسے غدار ہی تو کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف غداری کی. اسے تاریخ میں غدار ہی تو کہا جاتا ہے. اور آپ اسے کہتے ہو یہ مجاہدین آزادی تھے, وہ آج تک غدار کے تھے. 1857 کا غدر, غدار کہا ہی جاتا ہے جو طاغوتوں کے خلاف نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیا قتل مکہ میں نہیں کیا گیا تو اس وقت کے حکمرانوں نے غدار ہی تو کہا ہوگا. کیا یزید نے حضرت حسین کو قتل نہیں کیا تو اس نے بھی تو آپ کا خون حلال ہی کر لیا تھا. ان کے معصوم بچوں کو قتل نہیں کیا گیا, ان کو بھی تو باغی ہی قرار دیا گیا ہوگا. کہ حضرت حسین کے پوتے جو زید اس وقت کے مقابلے پر نکلے تھے ان کو قتل نہ کیا گیا تو ان کو بھی تو باغی غدار ہی کہا گیا ہوگا. کہ اس ملک میں سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو جو قتل کیا گیا تو انہیں غدار
वफादार न कहा गया होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो जेल में डाला गया, जो आपके उलमाए किराम को काले पानी की सजाएं दी गई, जो शेखुल हिंद को जेल के अंदर रखा गया, तो उन्हें हुकूमत में गद्दार ही तो कहा होगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनको आप मुजाहिद आजादी कहते हैं, उनके भाई शौकत अली को जो जेल की सलाखों में रखा गया, तो उस वक्त के हुक्मरानों ने इन्हें गद्दार ही तो कहा होगा, तभी तो वो जेल में गए। अगर हुकूमत के वफादार होते तो जेलों में क्यों जाते? तो हुकूमत का मीडिया, हुकूमत का एजेंडा, हुकूमत के चापलूस यही तो कहते हैं। जब हिंदुस्तान में जंग आजादी चल रही थी और अहले हक अंग्रेज के मुकाबले पर खड़े होकर ये फतवा दे रहे थे कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेज के साथ मुसलमानों का लड़ना हराम, तो उस वक्त के जो टोडे थे, उस वक्त के जो जरदारी थे, उस वक्त के जो वडेरे थे, उस वक्त के जो नवाब थे, उस वक्त के जो लोग अंग्रेजों के घोड़ों के दरिया दलते थे, जो उनके घोड़ों की नालों में नाल ठोकते थे, जो उनके घोड़ों को प्यारा किया करते थे, जाहिर है कि वो अंग्रेजों की फौज में थे। यही अवाम और अहले सुन्नत थे जो अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसे मौलवी पैदा न किए गए जो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, अंग्रेज हमारा हुक्मरां है? अरे ये तो उलिल अम्र है, और कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अपने अल्लाह की बात मानो, रसूलों की बात मानो और उलिल अम्र की बात मानो। ये तो उलिल अम्र है, इसी हिंदुस्तान में तो हो रहा था। और क्या किया अल्लाह ने? जिन उलमा ने ऐसा किया, अल्लाह ने उन्हें रांदे दरगाह कर दिया। किसी के मानने वाले आज शिर्क कर रहे हैं और शिर्क और बुत परस्ती में डूबे हुए, और किसी ने कादियानियत का नारा लगाकर खत्म नबूवत पर ही कोई मुद्दे ये झूठा नबूवत बन गया। ये दो वही तो थे जो उलमाए हक तो कह रहे थे ये काफिर हैं, ये गुस्ताख रसूल हैं, ये रसूल को नहीं मानते, ये सुन्नत नहीं पढ़ते, ये रसूलुल्लाह को नहीं मानते, जबकि वो रसूल की सुन्नत पर कोई काले पानी में था, कोई फांसी के फंदे पे अटक रहा था, कोई खिंजीर की खाल में लपेटा जा रहा था, किसी का गोश्त हड्डी और जलाई जा रही थी, और ये अंग्रेज की रोशनाई से लिख रहे थे, ये अंग्रेज से सिक्के फैला रहे थे, और ये कह रहे थे अन्नल इलाम बे अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। ये किताबें लिखी जा रही थी। अल्लाह ताला ने उनकी पूरी ज़ुर्रियत और उनके मानने वालों को आज बुत परस्ती पर और शिव परस्ती पर लगा दिया, और अपने आप को समझ भी नहीं रहे हैं। और एक ने आगे बढ़कर वो यही तो कह रहा था कि छोड़ दो जिहाद का ख्याल, इस्लाम में मना है तख्तुल, इस्लाम में कहा है तलवार चलाना, इस्लाम में कहा है गोलियां चलाना, इस्लाम में कहा है अंग्रेजों से लड़ना। ये मिर्जा कादियानी यही तो था जो थोड़े दिनों के बाद इसने फिर नबूवत का दावा कर दिया। अल्लाह ने उसे इस तरह मारा और दूसरे को इस तरह खत्म किया, और जो उलमाए किराम हक के अल्लाह ने उन्हें आज भी तौफीक अता फरमाई कि उनकी तौहीद को बाकी रखा, और उनकी जानशी आज भी हक को समझ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो हक की ताईद के लिए खड़े भी होंगे। अल्लाह आज की इस संग बुनियाद को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए। आज हम बुनियाद रखेंगे, अल्लाह हमारी उम्र में इतनी बरकत अता फरमाए कि कल इस मस्जिद में हम नमाज भी अदा करें और जुमे की खुतबे का भी अल्लाह हमें मौका अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।